اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ الہدایہ قرآن کلاس میں دورہ قرآنی انسائکلوپیڈیا میں تمام شرکائے کلاس کو خوش آمدید۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے آج ہمارا سبق وجود باری تعالیٰ پر دلائل کے سلسلہ میں گزشتہ سے پیوستہ الاستدلال بقدرۃ الارض و نباتها کہ یہ دلیل نمبر 24 ہے 24 کہ زمین کی شادابی اور اس کی پیداوار سے استدلال۔ تو اس میں ہاف ہم نے پڑھا تھا اور ہاف ابھی باقی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اس دلیل کے ذیل میں آیت نمبر 11، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیت سورہ سجدہ کی ہے، سورہ سجدہ سورت نمبر 32 آیت نمبر 27۔ اولم یروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز، اولم یروا اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا، کی معنی کیا، ولم یروا اور نہیں دیکھا انہوں نے، انا نسوق الماء انا کہ بے شک ہم نسوق بہا کر لے جاتے ہیں، الماء پانی کو، ساقا یسوقو کا مطلب ہوتا ہے کھینچ کر لے جانا، بہا کر لے جانا، بہا کر لے جاتے ہیں الماء پانی کو، الی الارض الجرزی زمین کی طرف جو بنجر ہوتی ہے، الا طرف الارض زمین، الجرزی جو بنجر ہوتی ہے، ویران ہوتی ہے، اس کی طرف ہم پانی کو بہا کر لے جاتے ہیں۔ کون فرما رہا ہے؟ اللہ رب العزت، کہ یہ اللہ رب العزت کی کاریگریاں ہیں کہ آسمان سے موسلادھار پانی برسانا اور پھر اس کو لے جانا ان بستیوں کی طرف جن کی زمین بنجر ہوتی ہے۔ فَنُخْرِجُ بِهِ پھر ہم نکالتے ہیں اس کے ساتھ، اس پانی کے ساتھ پیدا کرتے ہیں زرعاً کھیت، یہ الفاظ بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں۔ پھر ہم اس پانی کے ذریعے سے کھیت نکالتے ہیں، زراعت نکالتے ہیں، تأکلو کھاتے ہیں، منہ اس میں سے، اکلا یأکلو ہوتا ہے کھانا، تاکلو کھاتے ہیں، منہ اس میں سے، انعامہم ان کے جانور، ان کے چوپائے، ان کے چوپائے بھی اس میں سے کھاتے ہیں، وانفسہم اور خود یہ لوگ بھی کھاتے ہیں۔ افلا یبصرون کیا وہ دیکھتے نہیں اس نشانی کو کہ اتنا رزق عطا فرمانے والا، آسمان کی طرف سے پانی برسا کر زمین کو زرخیز کر کے پھر اس زمین میں سے ہمارے لیے رزق نکالنے والا اور ہمیں پیٹ بھر کے ہر لمحہ سارے جہان کو کھلانے والا وہ ایک ہی خدا ہے۔ کیا یہ اس کو دیکھتے نہیں غور سے؟ اگلی آیت نمبر 12 ہے، واللہ الذی ارسل الریاح فتثیر سحابا فسقناہ الی بلد میت فاحیینا بہ الارض بعد موتها کذالک النشور۔ واللہ الذی اور اللہ ہی ہے جو ارسلہ بھیجتا ہے، الریاح ہواؤں کو بھیجتا ہے، ہوائیں چلتی ہیں، فاتثیرو پھر وہ ابار کر اکٹھا کرتی ہیں، تثیرو
اسارا یسیر ہوتا ہے ابارنا، کسی کو ابارنا یعنی جوش دلانا، ان کو ابار کر اکٹھا کرتی ہیں، سحابن بادلوں کو، فسقناہ الی بلد میت، پھر ہم سیراب کرتے ہیں، سقناہ سیراب کرتے ہیں، اس کو لے جاتے ہیں اس کو سیرابی کے لیے، الی بلد میت کسی مردہ علاقے کی طرف، کسی مردہ زمین کی طرف، ان بادلوں کو کسی بنجر بستی کی طرف سیرابی کے لیے لے جاتے ہیں، سقناہ، فاحیینا پھر ہم زندہ کرتے ہیں، بھی اس کے ذریعے، الارض زمین کو، اس بنجر زمین کو زندہ کرتے ہیں، بعد موتہا اس کے مردہ پن کے بعد، یعنی پہلے وہ مردہ ہوتی ہے، بنجر ہوتی ہے، تو اس کے بعد اس کو زندہ کرتے ہیں، کذالک النشور اسی طرح مردوں کا دوبارہ جی اٹھنا ہوگا قیامت کے دن۔ اگر یہ سوال کرتے ہیں کہ جو لوگ مر گئے ہیں، قبروں میں جا کے مٹی میں مل گئے ہیں، ان کی تو ہڈیاں بھی ختم ہو گئی ہیں، وہ کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اسی طرح ہم مردوں کو زندہ کریں گے قیامت کے دن۔ یہ سورہ فاطر ہے، اور سورہ فاطر سورت نمبر 35 اور اس کی آیت نمبر 9 ہے جو ہم نے پڑھی ہے۔ تو اس میں بھی اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ زمین کی سیرابی اور زمین سے نباتات کا اگنا یہ اللہ رب العزت کے وجود پر ایک ٹھوس دلیل ہے۔ اگلی آیت نمبر 13، الم تری ان اللہ انزل من السماء ماء، لم تر، کی معنی کیا؟ لم تر، تم نے نہیں دیکھا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالی نے، انزل اتارا، من السماء آسمان کی طرف سے، ماء پانی، فاخرجنا پھر ہم نے نکالا، بھی اس کے ذریعے سے، ہم نے نکالے اس پانی کے ذریعے سے، ثمرات پھل، مختلف الوانہا مختلف ہیں جن کے رنگ، جدا گانا ہیں جن کے رنگ، اس پانی سے پھر ہم نے پھل پیدا کیے، زمین سے نکالے جن کے رنگ مختلف ہیں، ہر پھل کا رنگ دوسرے پھل سے مختلف ہے، وَمِنَ الْجِبَالِ اور اسی طرح پہاڑوں میں بھی، من الجبالی پہاڑوں میں بھی، جددن کچھ گھاٹیاں ہیں، بیض و حمر، بیض سفید، و حمر اور سرخ، کچھ سفید گھاٹیاں ہیں، کچھ سرخ گھاٹیاں ہیں، مختلف الوانہا مختلف ہیں ان کے رنگ، یہ بھی پہاڑوں کی سیر کرنے والے اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کرتے ہیں، جن کے رنگ مختلف ہیں، وغرابیب و سود اور بہت گہری سیاہ گھاٹیاں بھی ہیں، غرابیب سود، غرابیب گھاٹیاں، سود بہت گہری سیاہ، اور بہت گہری سیاہ گھاٹیاں بھی ہیں۔ تو یہ ہر چیز میں مختلف اقسام اور مختلف رنگ، یہ بھی اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کی بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ جو یہ سب کچھ کر رہا ہے وہی خدا ہے۔ اور اسی موضوع کے تحت اگلی آیت نمبر 14، یہ سورہ فاطر سورت نمبر 35 آیت نمبر 27، یہ بھی سورہ فاطر کی آیت، 14 نمبر آیت، وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ۔ یہ سورہ سجدہ ہے، سورہ یاسین سورت نمبر 36 آیات نمبر 33 تا 36۔ وَآیَةٌ لَهُمْ الْأَرْضُ اور ان کے لیے ایک نشانی، الارض المیتۃ مردہ زمین ہے، جو اللہ کی ذات پر ایمان نہیں لانے والے، ان کے لیے ایک نشانی، وآیۃ لہم ان کے لیے ایک نشانی، الارض المیتۃ
مردہ زمین ہے، احییناہا، احیینا ہم نے زندہ کیا، ہا اس کو۔ اب زندہ کس طرح اللہ پاک فرماتے ہیں، یہ ہر آیت میں اس کی ڈیٹیل آ رہی ہے کہ آسمان سے بارش برسا کر، رحمت، باران رحمت برسا کر اس کو زندہ کرتے ہیں۔ وَأَخْرَجْنَا، اور ہم نے نکالے، منہا، اس میں سے، حبًّا، اناج کے دانے، اس میں سے ہم نے اناج کے دانے نکالے، حبًّا اناج کو کہتے ہیں، فَمِنْهُ، تو اس میں سے، یاکلون، وہ کھاتے بھی ہیں، اس میں سے وہ کھاتے ہیں، وَجَعَلْنَا فِيهَا، اور ہم نے بنائے اس میں، جنات، باغات، باغات بنائے، من نخیل، کھجور کے، وعناب، اور انگوروں کے، کھجوروں اور انگوروں کے باغات بنائے، وفجرنا، اور ہم نے جاری کر دیے، فجرا یفجرو، جاری کر دینا، جاری کرنا چشموں کا، فیہا، ان میں، من العیون، چشمے، عیون عین کی جمع ہے، اور عین کا ایک معنی آنکھ ہوتا ہے اور ایک معنی ہوتا ہے چشمہ، جہاں سے پانی نکلتا ہے۔ تو ہم نے جاری کر دیے، فیہا، ان میں، من العیون، چشمے۔ اور اس کا منظر ہم دیکھتے ہوتے ہیں جب پہاڑی علاقوں کی سیر کریں اور دریائے سوات کے کنارے کنارے جب ہم صبح سرحد کی سیر کرتے ہیں، کالام جاتے ہیں، تو راستے میں دریا بہہ رہا ہوتا ہے، اور دریا کے کنارے جو پھلوں سے لدے ہوئے باغات، جب ان سارے باغات کا اور ساتھ چلتے ہوئے چشموں کا اور نہروں کا اور دریاؤں کا منظر دیکھا تو خدا کی قسم جنت کی یاد آئی، اور اس وقت یقین ہوا کہ اللہ پاک نے یہ دنیا میں اپنے بندوں کو جنت کا منظر دکھایا ہے کہ دنیا میں اتنا حسن ہے اس جنت کا، یہ دیکھ لو، تو پھر آخرت کی جنت کا مقام کیا ہوگا کہ جو صرف اللہ رب العزت کے محبوبوں کے لیے ہے، ان کے لیے جو اللہ کو چاہنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو چاہتا ہے، تو ان کے لیے جو جنت خاص اللہ پاک نے بنائی ہوگی اس کا مقام کیا ہوگا۔ اس جنت سے تو سارے ہی فیضیاب ہو رہے ہیں، اور یہ جنت کا منظر وہاں پہ نظر آتا ہے کہ اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لیے محبت کا یہ انداز، محبت کا یہ رنگ اللہ رب العزت کا اپنے بندوں کے لیے۔ تو یہ سارا کچھ بنانے والا کون ہے؟ وہ رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ چشمے، باغوں کے ساتھ چشمے جاری، اور یہ سب کچھ کس لیے بنایا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں لیاکلوا، تاکہ وہ کھائیں، من ثمرہ، ان کے پھل، یعنی انسان کے کھانے کے لیے، اشرف المخلوقات کے کھانے کے لیے اللہ پاک نے اتنے اہتمام فرمائے کہ اگر اس کو دنیا میں بھیجا ایک آزمائش کے لیے، ایک امتحان کے لیے، تو اس کے لیے غور کرنے کی بات ہے کہ اس مختصر زندگی میں، اس مختصر سفر میں اور ایک عارضی ٹھکانے میں اللہ پاک نے اتنا کچھ سجا دیا کہ انسان اس کو نہ گن سکتا ہے، نہ شمار کر سکتا ہے، نہ سنبھال سکتا ہے۔ تو اس عارضی زندگی میں اتنا کچھ عطا فرما دیا، تو جو دائمی زندگی ہوگی، جو بقا والی زندگی ہوگی، اس میں اللہ پاک کیا کچھ عطا فرمائیں گے، کاش ہر انسان اس کو سمجھ لے۔ لیاکلوا، یہ باغات اور چشمے سب کچھ کس لیے بنائے؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں تاکہ یہ کھائیں، من ثمرہ، اس کے پھل، وما عملتہ ایدیہم، وما عملتہ، اور نہیں کام کر کے، نہیں عمل کیا اس کے لیے، ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے، ان کے ہاتھوں نے اس کے لیے کوئی کام نہیں کیا، ان کے ہاتھوں نے اس کو نہیں بنایا، یہ اللہ کی قدرت نے بنایا۔ افلا یشکرون، کیا پھر بھی یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے خلق
پیدا کیے الازواج جوڑے کلہا ہر چیز کے، پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے۔ اب جوڑے کی صورت میں زندگی کا ہونا یہ بھی ایک سکون ہے اور حسن ہے اس زندگی کا، یعنی اس مختصر زندگی میں بھی اللہ پاک نے کسی کو اکیلا نہیں چھوڑا، تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ ہر مخلوق کے جوڑے بنائے، اور پھر یہ بتا بھی دیا کہ جوڑے اس لیے بنائے ہیں لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اپنے جوڑوں سے سکون حاصل کرو۔ تو یہاں تک اللہ پاک نے ہمارے سکون کا خیال رکھا، ہمارے لیے باعث سکون ہر وہ اسباب پیدا فرمائے کہ جن سے انسان کو سکون ملے، تو ہر چیز کے جوڑے پیدا فرمائے، کلہا ہر چیز کے، مما تنبت الارض ان میں سے بھی جو زمین اگاتی ہے، یعنی جنہیں زمین اگاتی ہے ان کے بھی جوڑے پیدا فرمائے، ومن انفسہم اور خود ان کی جانوں کو بھی جوڑوں میں پیدا کیا، ومما لا یعلمون اور وہ بھی جن کو یہ جانتے ہی نہیں۔ اللہ پاک نے ایسے جوڑے بھی بنائے ہیں جن کو یہ جانتے ہی نہیں اور جہان کو سجایا ہے۔ یعنی انسان کے لیے اللہ پاک نے اس مختصر زندگی کا سفر کرنے کے لیے وہ سارے لوازمات عطا فرمائے کہ جن سے یہ بور نہ ہو، جن سے یہ تکلیف محسوس نہ کرے، بلکہ ہر آسانی، ہر آسائش کا خیال رکھا، ہر دلچسپی کا خیال رکھا، خاص کا تعلق کھانے سے ہو اور خاص کا تعلق باقی زندگی کے شعبہ جات کو گزارنے سے ہو، ہر شعبہ میں اللہ پاک نے انسان کی خاطر اس جہان کو سجایا۔ حالانکہ مختصر زندگی ہے، تو پھر اگر اس مختصر زندگی میں اللہ پاک نے ہمارا اتنا خیال رکھا ہے کہ یہ میرے بندے آسانی سے میری بندگی میں کامیاب ہو سکیں، میری بندگی کر سکیں، تو ہماری صحتوں کا خیال رکھا، ہمارے لیے رہنمائی اتنی اعلیٰ سے اعلیٰ عطا فرمائی، اپنے انبیاء کرام کی صورت میں، اپنی کتابوں کی صورت میں، اور خود آخری امت کے لیے ہمارے لیے ہماری خوش قسمتی کہ اپنے کلام کی صورت میں، سبحان اللہ، اپنے کلام کی صورت میں ہمارے لیے رہنمائی عطا فرمائی، تاکہ ہم آسان اور خوبصورت ترین زندگی گزار سکیں، آسان اور کامیاب ترین زندگی گزار سکیں۔ لیکن انسان ناشکرا کہ خدا کی بندگی کو چھوڑ کر کہتا ہے یہ غلامی نہیں کرنی، مجھے نفس کی غلامی منظور ہے، شیطان کی غلامی منظور ہے، نعوذ باللہ۔ تو اسی لیے پھر اگر جسم کو غیر کا غلام کرتا ہے تو جسم بھی بیماریوں کا شکار ہوتا ہے، تباہیوں کا شکار ہوتا ہے، اور اگر روح کو غیر کا غلام کرتا ہے، نفس کا غلام کرتا ہے، تو روح کو بھی بیمار کرتا ہے، بیماریوں کا، غلاظتوں کا شکار کرتا ہے، اور اس کا نتیجہ تباہی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ پاک نے اپنی بندگی میں رکھا، کہاں رکھا؟ اپنی بندگی میں رہنے کی رکھا، اور رہنے کے لیے سارے لوازمات بھی عطا فرمائے، اور ساری آسانیاں بھی عطا فرمائیں، ساری سہولیات بھی عطا فرمائیں، اور فرما دے سارا کچھ کائنات میں جو کچھ بھی تمہارے لیے کر رہا ہوں، ذرے سے لے کے پہاڑ تک، یہ سب کچھ میں ہی کر رہا ہوں تمہارے لیے، میری ہی یہ ساری چاہتے ہیں تمہارے لیے، اس لیے میری بندگی میں رہو، اور میری بندگی میں رہنے سے مجھے کوئی فائدہ نہیں، اللہ رب العزت کو کوئی فائدہ نہیں، ہماری بندگی کا اس کو نہیں فائدہ، بلکہ فائدہ تمہارا ہی ہوگا جب تم اللہ کی بندگی کرو گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میری بندگی کرو گے تو فائدہ تمہارا ہی ہوگا، میری چاہت میں رہو گے تو فائدہ تمہارا ہی ہوگا، میرا فائدہ کوئی نہیں۔ میں اپنی چاہت میں جو جو دعوتیں تمہیں دیتا ہوں وہ ساری کی ساری قبول کرو گے تو فائدہ تمہارا ہوگا، اور یہ فائدہ فقط وقتی نہیں ہوگا، یہ فائدہ صرف اس دنیا کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ یہ فائدہ بقا کے لیے ہوگا، ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہوگا، اس دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا، اور ہونا وہی ہے جو اللہ کی چاہت ہے، ہونا وہی ہے جو اللہ کی چاہت ہے۔
تو اس پر حدیث پاک، حدیث قدسی میں یاد آ گئی کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے بندے، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، اگر تو اپنی چاہت کو تابع کر دے گا اس کے جو میری چاہت ہے، تو پھر تجھے وہ بھی عطا کروں گا جو تیری چاہت ہے، اور وہ بھی عطا کروں گا جو میری چاہت ہے، میری بندگی میں رہے گا۔ اور اگر میری چاہت کو اپنی چاہت کے تابع کرنا چاہے گا تو پھر کچھ بھی عطا نہیں کروں گا، اور تو اپنی چاہت کے پیچھے رل رل کے مرے گا، اور ہونا وہی ہے جو میری چاہت ہے، اللہ کی چاہت ہے۔ تو جب اپنی چاہتوں کو بندہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اللہ رب العزت کی بار کے اقدس میں رکھ دیتا ہے، اللہ کی بندگی کا توق اپنے گلے میں ڈال لیتا ہے، تو پھر اللہ پاک اس کو گمنام نہیں رہنے دیتے، اس کو عام نہیں رہنے دیتے۔ اللہ رب العزت اس کو اٹھا کے عرش کی بلندیوں سے بھی آگے لے جاتے ہیں۔ اور اگر بندہ اپنی منمانیاں کرے تو پھر اس کو اللہ رب العزت اس بندے کو پھر فرماتے ہیں کہ تو میری بندگی سے نکل کر شیطان کی بندگی میں چلا گیا۔ اور حقیقت ہے یہ کہ جب بندہ اللہ کی بندگی سے نکل کر شیطان کی بندگی میں چلا جاتا ہے تو پھر اس کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو دنیا داروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ شیطان پھر اس کا حشر نشر کرتا ہے، اس کو دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر پہنچا کر پھر کہتا ہے کہ یہاں تک پہنچانا میرا کام تھا، اب آگے تباہی کا گڑھا ہے اور تو ہے، اور مجھے اب تجھ سے کوئی غرض نہیں۔ اس لیے ہمیشہ اپنی چاہتوں کو، اپنی آرزوؤں کو اللہ رب العزت کی چاہت کے تابع رکھیں، تو اسی میں ہمارا بھلا ہے، اور ہونا وہی ہے جو اللہ رب العزت کی چاہت ہے۔ تو یہ اللہ کی چاہت کیا ہے ہمارے لیے کہ سارے جہان کو ہمارے لیے سجایا، اور ہمیں صرف اتنا فرمایا کہ سارے جہان تمہارے غلام ہوں گے اور تم صرف اللہ کے غلام بن جاؤ۔ اللہ کی یہ چاہت ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں اپنی بندگی میں، اپنی غلامی میں کامیاب فرمائیں۔ تو اللہ کا بندہ بن جانا یہ سب سے بڑی معراج ہے۔ اللہ کا بندہ بن جانا، اللہ کی خواہشات کے تابع اپنی خواہشات کو کر دینا، تو یہ اب اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ ہم حلال اور پاکیزہ کھائیں، اس لیے کہ اللہ کو ہم سے پیار ہے۔ اب حلال اور پاکیزہ ہم کھائیں گے تو اس سے اللہ پاک کو کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوگی کہ میرے بندے نے میری چاہت کے تابع اپنی چاہت کو کر دیا، اگرچہ اس کے سامنے حرام کے ڈھیر تھے، لیکن اس نے حرام میں سے ایک لقمہ لینا بھی اپنے لیے پسند نہیں کیا۔ تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ رب العزت کی نگاہ کرم اس پر بار بار آئے گی، نگاہ رحمت اس پر بار بار آئے گی، اور جتنی بار رب تعالیٰ اس کی طرف نگاہ کرم فرمائیں گے اتنے ہی اس کے درجے بلند ہوتے جائیں گے، بلند ہوتے جائیں گے۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے سب سے بڑا نمونہ ہے کل کائنات کے لیے۔ تو آقا دو جہاں علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر گھڑی فرشتوں کے ساتھ مل کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے۔ اب اللہ کا درود بھیجنا کیا ہے، اس پر پہلے بھی ڈسکشن ہو چکی کئی بار، کہ اللہ کا درود بھیجنا ہے بندے کے درجات کو بلند کرنا۔ اور بندے کے درجات کو وہ کس طرح سے بلند کرتا ہے کہ بندے کو اپنا قرب اور زیادہ بڑھاتا جاتا ہے، بندے کے لیے اپنا قرب اور بڑھاتا جاتا ہے۔ تب حضور علیہ السلام پر جب اللہ تعالیٰ ہر وقت درود پڑھتے ہیں اور حضور کے درجات کی بلندی فرماتے ہیں، ہر لمحہ سرکار کے درجات بلند ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، تو کب ہوتے ہیں؟ جب حضور علیہ السلام خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی بندگی میں کامیاب ہوتے جاتے ہیں، بندگی میں آگے سے آگے بڑھتے جاتے ہیں، اللہ کی بندگی کی منازل طے کرتے جاتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند کرتا، اپنا قرب ان کو، حضور علیہ السلام کے لیے اپنا قرب اور بڑھاتا جاتا ہے۔ اور اس کا منظر اللہ پاک نے پریکٹیکلی بھی معراج کی شب دکھا دیا کہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، کہ حضور علیہ السلام کو مقام بندگی پر
اس مقام تک پہنچا دیا کہ مقام خدا بندی کے سامنے، خدا رب تعالیٰ کے سامنے بندہ پہنچ گیا ساری حدود اور عظمتیں پار کر کے، اور اپنے سامنے بٹھا کے فرمایا کہ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، کہ وہاں فرمایا کہ میرے اس بندے کا یہ مقام ہے، اس بندے کا، اب بندہ کہا حضور کو اس وقت کہ مقام بندگی میں یہ وہاں پہ اللہ پاک نے ہمیں بتا دیا کہ یہاں تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہنچنا، یہ مقام بندگی پر بیٹھے پہنچے ہیں، یعنی مقام بندگی کا حق ادا کر دیا ہے تو اللہ پاک نے اس مقام پر بٹھایا۔ تو پھر اللہ کا بندہ ہونا سب سے بڑی معراج ہے، اللہ کا بندہ ہونا سب سے بڑی معراج ہے، اور اللہ کا بندہ یہ وہی ہوتا ہے، اللہ کی بندگی یہی ہے کہ ہر عمل، ہمارا ہر عمل چھوٹے سے چھوٹا لے کے بڑے سے بڑا، ہماری ہر سوچ، ہمارا ہر فیصلہ اور ہماری زندگی سے ریلیٹ ہر عمل جو ہے وہ اللہ رب العزت کی مرضی کے تابع ہو، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے باہر نہ ہو۔ روٹھتی ہے خدائی تو روٹھے، میرا دامن نبی سے نہ چھوٹے، دیکھ دیوانے پیارے نبی کے، عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے۔ ظاہر عشق کے نعرے مگر پیروی دوسروں کی، لباس میں خاص طور پر اپنا گیٹ اپ دیکھیں کہ آیا یہ مصطفی گیٹ اپ ہے، ہمارا لباس ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا لباس ہے، اور ہمارا ظاہر، ہمارا باطن کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رنگ میں رنگا ہے؟ عورت ہیں، بیٹی ہیں، بیوی ہیں، بہن ہیں، ہر مقام پر سیدہ فاطمۃ الزہرا سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہا سے بڑھ کر کسی کا حسن نہیں۔ تو جو حسن کے معیار پر پورا اترنا چاہتی ہے خاتون یا بیٹی، تو پھر کیسے اترے گی کہ وہ اپنی زندگی کے ہر عمل کی پیروی سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے طریقت سے لے گی۔ اور اس پر کئی بار ڈسکشن ہو چکی ہے کہ مائیں حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی کاپی بنے گی تو پھر بیٹیاں بھی بنے گی، اور اس دور کی جلتی ہوئی آگ سے بیٹیوں کو بچانا ہے تو سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی محبت ان کے دلوں میں ڈالیں، حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ان کے دلوں میں ڈالیں، تاکہ وہ لباس میں، کردار میں، اخلاق میں، ہر جہت سے ان کی پیروکار ہوں اور اللہ کی مرضی میں ڈال جائیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو اللہ کی مرضی میں ڈھلی ہوئی پیدا ہوئی ہیں اور اللہ کی مرضی میں ڈھل کر زندگی گزار کر جنتوں کی وارث بنی ہیں۔ تو یہ آیت جو ابھی ہم نے پڑھی ہے سورہ یاسین، سورت نمبر 36، آیت نمبر 33 اور 33 تا 36۔ اگلی اس موضوع میں آیت ہے نمبر 15، الم ترى ان اللہ انزل من السماء ماء، الم ترى اے انسان کیا تو نے نہیں دیکھا، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے، انزل برسایا، من السماء آسمان کی طرف سے، ماء پانی، فسلکہ پھر اس کو چلایا، جاری کیا اس کو، ینابیع چشمے بنا کر، یعنی پھر زمین میں اس کے چشمے رواں کر دیے، فی الارض زمین میں، ینابیع چشمے، فی الارض زمین میں، ثم یخرج بہ پھر وہ نکالتا ہے اس کے ساتھ، زرعن کھیتی، اس کے ذریعے کھیتی پیدا کرتا ہے، مختلف الوانہ مختلف ہوتے ہیں اس کے رنگ، ثم یہیج پھر وہ تیار ہو کر خشک ہو جاتی ہے، یہیج پھر وہ تیار ہو کر خشک ہو جاتی ہے، فتراہ پھر تم دیکھتے ہو اس کو پکنے کے بعد، مصفرن زرد ہو جاتی ہے،
پھر تم پکنے کے بعد اس کو زرد دیکھتے ہو، جیسے گندم کی مثال ہے. اور ہر کھیتی ایسے ہوتی ہے، جب اگتی ہے تو سبز ہوتی ہے، پھر وہ جب پکنا شروع ہوتی ہے تو خشک ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اینڈ پہ خشک ہو کے بالکل گولڈن بن جاتی ہے، مصفرن، زرد گولڈن بن جاتی ہے. ثم یجعلہ حطاما، پھر وہ اس کو چورا چورا کر دیتا ہے، پھر اس کی ٹہنی پکڑیں، اس کو ایسے مروڑیں تو وہ چورا چورا ہو جاتی ہے، پھر وہ اس کو کر دیتا ہے چورا چورا. ان فی ذالک، بے شک اس میں، لذکرا، نصیحت ہے، بے شک اس میں نصیحت ہے، لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے. اس میں نصیحت ہے عقل مندوں کے لیے کہ کھیتی پہلے اگتی ہے بالکل نرم و نازک کونپلوں کی طرح، اس کے بعد بڑھتی ہے، سرسبز لہرا رہی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر خشک ہو جاتی ہے، پک جاتی ہے، خشک ہو جاتی ہے، اور پھر وہ ریزہ ریزہ ہو کے تو اپنی جگہ چھوڑ دیتی ہے. اس میں نصیحت ہے کس کے لیے؟ عقل والوں کی. اور نصیحت کیا سمجھ آئی کہ اس سے مراد ہماری زندگی ہے دنیا کی، کہ جب پیدا ہوتے ہیں تو کوئی فکر نہیں ہوتی، اس کے بعد جوان ہوتے ہیں، سرسبز و شاداب ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، جوانی کے بعد پھر بڑھاپا بھی آتا ہے، اور بڑھاپے کے بعد پھر زندگی ختم بھی ہو جاتی ہے. تو جوانی جو ہے وہ سرسبز و شاداب کھیت کی طرح لہرانے والی، جس میں طاقت بھی ہوتی ہے، صحت بھی ہوتی ہے، سمجھ بھی پوری ہوتی ہے، اور ہر کام کرنے کا جذبہ بھی ہوتا ہے، اور فائدہ بھی دوسروں کو پہنچتا ہے. اور جب اس کے بعد بڑھاپا آتا ہے تو اس میں کمزوریاں آ جاتی ہیں، کمزوریاں کہ وہ پک کر خشک ہونا شروع ہو جاتی ہے کھیتی، تو اس کی مثال کمزوریاں ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد زندگی پوری ہو جاتی ہے، اور پھر کسی بھی وقت زندگی ختم ہو جاتی ہے. تو اسی سے انسان یہ مثال لے لے کہ اس کی زندگی جو ہے ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے بلکہ مختصر ہے، اور زندگی وہی اچھی ہے جس سے اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچے. اب کھیتی جو ہے اس سے مراد بندوں کا فائدہ ہے، کہ کسان جو ہے یہ سب سے بڑی خدمت انسانیت کرتا ہے. جب کھیت میں کام کرتا ہے تو انسان کو سب سے زیادہ فائدہ جو پہنچتا ہے زندگی بچانے کے لیے، وہ کھیتوں سے ہی پہنچتا ہے، زمین کی فصلوں سے ہی پہنچتا ہے. تو سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کی زندگی اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچاتے ہوئے گزر جائے، تو پھر اس کا بڑھاپا جو ہے وہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے. اس کو اللہ پاک نے گولڈن فرمایا کہ وہ گولڈن ہو جاتا ہے اس کا بڑھاپا، کہ جس نے اپنی جوانی میں ہمت اور طاقت کے وقت میں اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچایا، اور اس کے بعد پھر وہ دنیا سے چلا جاتا ہے گولڈن بن کر، سونا بن کر، ہیرا بن کر دنیا سے چلا جاتا ہے. اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ سورہ زمر ہے، سورت نمبر 39، آیت نمبر 21. اگلی آیت اسی ذیل میں 16 نمبر، اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون. اعلموا، جان لو، یہ فعل امر ہے علمہ سے. اعلموا، تم سب جان لو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، یحیی، زندہ کرتا ہے، الارض، زمین کو، بعد موتها، اس کی مردنی کے بعد، اس کے مردہ پن کے بعد اللہ تعالیٰ اس زمین کو زندہ کرتا ہے. قد بینا، بے شک ہم نے واضح کر دی ہیں، لکم، تمہارے لیے، الآیاتی، ساری نشانیاں، لعلکم، تاکہ تم، تعقلون، عقل حاصل کرو. یعنی اللہ پاک یہ ساری نشانیاں ہمیں کس لیے بتا رہے ہیں؟ تاکہ ہم سمجھیں، اللہ کی ذات کی معرفت حاصل کریں، اپنے آپ کو بھی سمجھیں اور اپنے رب کو بھی سمجھیں. حضور فرماتے ہیں، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. تو اپنی معرفت اگر ہمیں مل جائے کہ ہم کیا ہیں، ہم کیا ہیں،
اس پر پیچھے موضوع گزر چکا ہے کہ ہم کیا ہیں، اور اس نے پھر اپنے رب کو پہچان لیا کہ میرا رب کتنا بڑا ہے، میرا رب کتنا عظیم ہے، کتنا اعلیٰ ہے، میرا رب کتنے جلال والا ہے، کتنی قدرت والا ہے، اور کتنا ہمیں چاہنے والا ہے۔ اپنے آپ کو پہچانے تو پھر رب کی پہچان ہوتی ہے۔ یہ سورہ حدید سورت نمبر 57 آیت نمبر 17، آیت نمبر 17۔ اگلی آیت 17 نمبر آیت ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، وَأَنزَلْنَا اور ہم نے اتارا، من المعصرات بھرے بادلوں سے، معصرات بھرے ہوئے یعنی پانی سے بھرے ہوئے بادل، ماءً پانی، سجاجا موسلا دھار، سجاج کا مطلب موسلا دھار پانی اتارا، بارش، لنخرجا اور کس لیے اتارا؟ تاکہ ہم نکالیں، پیدا کریں، بہی اس کے ساتھ، حبن اناج، اس بارش کے ذریعے زمین سے اناج پیدا کریں، و نباتا اور سبزہ پیدا کریں، سبزہ نکالیں، و جنات الفافا اور گھنے گھنے باغات اگائیں، جنات باغات، الفافا گھنے گھنے، یعنی زمین سے جو باغات اگتے ہیں، اناج اگتا ہے، نباتات اگتے ہیں، تو یہ بارش جب زمین پر برستی ہے، زمین زرخیز ہوتی ہے تو پھر اگتے ہیں، اور یہ سارا کچھ کرنے والا کون ہے؟ وہ باری تعالیٰ ہے، وجود باری تعالیٰ ہے۔ اگلی آیت نمبر 18، یہ سورہ نبا ہے، سورت نمبر 78 جو ابھی ہم نے پڑھی، اور اس کی آیت نمبر 14 سے 16۔ اگلی آیت نمبر 18 ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، فَلْيَنْظُرْ بس چاہیے کہ دیکھے، الانسان انسان، إِلَىٰ طرف، طعامه اپنے کھانے کے، اپنے کھانے کی طرف دیکھے اور غور کرے، انا سببنا الماء صبا کہ بے شک ہم نے خوب زور سے پانی برسایا، سببنا برسایا ہم نے، الماء پانی۔ اب دیکھیں پیچھے انزلنا آیا لفظ، یہاں سببنا، اس کا معنی بھی اتارنا، اس کا معنی برسانا۔ سببنا ہم نے برسایا، الماء پانی، سبن خوب زور سے برسانا، ثم شققنا الارض شقا پھر ہم نے زمین کو پھاڑا، چیرتے ہوئے، چیر کر پھاڑ ڈالا، شققنا الارض شقا زبردست چیرا، اس کو پھاڑا، فانبتنا فیہا حبا فانبتنا پھر ہم نے اگائے، فیہا اس میں، حبا اناج، وعنبا اور انگور، وقضبا اور ترکاری سبزیاں، وزیتونا اور زیتون، ونخلا اور کھجور، وحدائق غلبا اور طرح طرح کے باغات، گھنے باغات، حدائق غلبا گھنے باغات، فاکہتاً اور ہر طرح کے میوے، وابن اور چارہ، ویشیوں کا چارہ، فاکہتاً پھل، میوے، وابن اور ویشیوں کا چارہ، متاع لکم اور یہ متاع زندگی ہے، متاع زیست ہے تمہارے لیے، والی انعامکم اور تمہارے مویشیوں کے لیے، یہ زندگی کا سامان ہے تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے۔ تو ان آیات کریمہ میں بھی اللہ پاک نے اپنے وجود پاک پر دلائل، زمین کی تازگی اور اس کے نباتات سے دلیل دی ہے، زمین کی شادابی اور اس کی پیداوار سے دلائل عطا فرمائے ہیں۔ تو یہ ساری آیات جو ہیں 18 صورتوں سے
تو یہ ساری اسی موضوع پر دلائل ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو صحبت قرآن پاک سے ہمیشہ فیضیاب رہنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہماری ان حاضریوں کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائیں، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے، التجا ہے کہ اپنے پیاروں کا صدقہ، مخلصین کا صدقہ، مخلصین کا صدقہ ہمیں ہر عمل میں اخلاص کی دولت نصیب فرمائیں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین، وإلی اللقاء انشاءاللہ تعالی۔ کل اسی ٹائم پہ کلاس ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔